اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ شعیب کے مخاطب لوگوں میں سے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب ہم ضرور نکال دیں گے اپنی بستی سے تمہیں اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے، یا تمہیں ہمارے دین میں ضرور آنا پڑے گا۔ شعیب نے فرمایا کہ اگرچہ اس آنے کو ہم ناپسند ہی کرتے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے متعدد انبیاء علیہ السلام کے تذکرے جس طرح چلے ہوئے تھے، اور اب حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا تھا۔ تو ان کی قوم نے کہا ہم آپ کو اپنے علاقے سے نکال دیں گے اور آپ کے ساتھیوں کو بھی نکال دیں گے، یا پھر تمہیں واپس ہمارے دین کے اندر آنا پڑے گا۔ آپ نے بڑا سادہ سا جواب دیا، اولو کنا کارہین، کیا ہمارا دل نہ چاہے تب بھی تم ہمیں واپس پلٹانا چاہتے ہو؟ یہ لا اکراہ فی الدین کی طرف اشارہ ہے، اور نبیوں کی باتیں اسی طرح سادہ سیدھی سختی اور تشدد کے بغیر ہوتی ہیں۔ یہاں آپ اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات اور سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو بالکل وہی صورتحال نظر آئے گی جو سابقہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے کیا تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا، ہم تمہیں نکال دیں گے، یہ ہر نبی کو کہا جا رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایڈوانس ہی حضرت ورقہ بن نوفل نے یہ بات بتا دی تھی کہ آپ کو ایک دن آئے گا کہ مکہ شریف چھوڑنا ہوگا۔ آگے چلیے۔ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ بے شک ہم نے جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان باندھا اگر ہم تمہارے دین میں آئیں، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچائے رکھا، اور ہمیں لائق نہیں کہ ہم تمہارے دین میں آئیں مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا پروردگار ہے۔ ہمارا رب ہر شے پر اپنے علم اور قدرت سے محیط ہے، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب فیصلہ کر دے ہمارے اور ہمارے مخالف لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ الفاظ منکرین کے ہیں، اور الفاظ میں غور کیجئے، ایسے الفاظ ہیں جیسے انہیں اپنے مذہب پر بڑا بھروسہ ہے اور انبیاء علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور ادھر جب اپنے معبودوں کو سجدے کرتے تھے اور جھوٹے خداؤں کو مانتے تھے تو وہاں ان کے انداز ان کے اوپر اعتقاد کے معاملے میں ایسے ہوتے تھے جیسے بالکل کچی باتیں، یقین سے عاری باتیں، شکوک اور وہم پر مبنی باتیں، لیکن ضد میں جب آ کے ڈٹتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اللہ والوں کو جب پریشان کرنے پہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں جیسے مومنین کو حق ہوتا ہے کہ وہ الفاظ بولیں۔ آگے چلیے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون۔ اور کہا شعیب کے لوگوں میں سے کافر سرداروں نے کہ اے لوگو اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو یقیناً تم نقصان میں رہو گے۔ جی سردار اسی طرح کی گائیڈنس دیتے رہتے ہیں۔ آگے چلیے۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے صبح کی اس حال میں کہ وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ ہلاک ہوئے پڑے تھے۔ زلزلے نے آ لیا اور صبح کو وہ منہ کے بل ہلاک ہوئے پڑے تھے۔ چلیے۔ الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے گویا وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی نقصان اٹھانے والے ہوئے۔ جی اس طرح ذلیل ہوئے، اس طرح تباہ ہوئے جیسے ان کے وہ گھر مکان دیہات کبھی تھے ہی نہیں۔ چلیے جی۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔ تو شعیب ان سے کنارہ کش ہو گئے اور فرمایا اے میرے منکر لوگو، بے شک میں نے اپنے رب کے پیغام تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں نصیحت کی، تو اب میں کیوں کر غمگین ہوں کافروں پر۔ میری طرف سے کوئی کمی نہیں رہی، میں نے اپنا فریضہ مکمل ادا کر دیا ہے،
اب تمہاری وجہ سے غم کھانا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. آگے چلیے. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر پکڑ لیا ہم نے اس بستی والوں کو نبی کی تکذیب کے باعث سختی اور تکلیف میں تاکہ وہ زاری کریں. جی تاکہ وہ زاری کریں. لعلہم یضرعون، ان پر پکڑ بھی آئی تاکہ شاید ابھی یہ انسان بن جائیں، لیکن یہ لوگ باز آنے والے نہیں تھے. چلیے. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی یہاں تک کہ ان کے مال اور اولاد کثیر ہو گئے اور کہنے لگے بے شک ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف اور راحت پہنچتی رہی ہے، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ بے خبر تھے. جی اللہ نے ان پر پکڑ کرنی تھی تو اللہ کی پلاننگ یہ تھی کہ ان کو خوش و خرم کر دوں، یہ عیش و عشرت میں چلے جائیں. تو جب خوب عشرت میں ہوں گے تو اچانک ان پر گرفت آ جائے گی. اللہ کی پکڑ اسی طرح ہوا کرتی ہے. اللہ نے جب اس مقصد کے لیے انہیں ڈھیل دی ہوئی تھی تو وہ اس مقصد کو کیا سمجھتے؟ انہوں نے سمجھا کہ بس ہمارے اوپر ایک امتحان تھا، چلا گیا، اب ہم ٹھیک ہو گئے ہیں. لیکن ان کی شرارتیں انتہا تک پہنچ جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا منصوبہ طے کر چکا تھا. اللہ نے ان کو ڈھیل دی، جیسے عیش و عشرت میں وہ گم ہوئے، اچانک ان کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ سے دو چار کر دیا. آگے چلیے جی. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے اللہ کے احکام کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں پکڑ لیا ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے. جی آسان آیت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت آئے تو شکر کرنا چاہیے اور امتحان آئے تو صبر کرنا چاہیے اور یہ رویہ مسلسل ہونا چاہیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے. ان امرہ کلہ خیر، مومن کا مکمل معاملہ خیر اور بھلائی کا معاملہ ہے. ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن، اور یہ سہولت صرف مومن کے لیے ہے. وہ کیا ہے؟ ان اصابت السراء شکرا، اگر اسے خوشی آتی ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. فکان خیر اللہ، یہ شکر ادا کرنا اس کے لیے بھلائی کا ذریعہ ہوتا ہے. وہ ان اصابت الضراء، اگر مومن پر کوئی مشکل اور ضرر پہنچتا ہے تو صبر، اس وقت وہ صبر کرتا ہے. فکان خیر اللہ، تو یہ صبر کرنا بھی اس کے حق میں اچھا ہوتا ہے. صبر اور شکر یہ دو لفظ عام طور پہ مسلمان استعمال کرتے رہتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں امتحان آئے تو صبر کیا، آسائش ملے تو شکر کیا، دونوں صورتوں میں بندے کو اجر ملتا ہے. مسلم 2999 2999. آگے چلے. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. تو کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہوئے بیٹھے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آ جائے جب وہ سو رہے ہوں؟ جی آگے چلیے. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. اور کیا بستیوں والے نہیں ڈرتے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے جب وہ کھیل رہے ہوں؟ آگے چلیے. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو تباہ ہونے والے ہیں. جی آگے چلیے. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. کیا ان کی آنکھیں نہیں کھلیں جو زمین پر رہنے والوں کی ہلاکت کے بعد اس زمین کے وارث ہوئے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب انہیں سزا دیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں تو وہ کچھ نہیں سنتے. زمین پر تباہ ہونے والوں کے بعد جو ان کے وارث بنے، ان کو چاہیے تھا کہ اگلوں کی تباہی سے عبرت پکڑتے. آگے چلے. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. یہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے تو وہ ایمان لانے پر ہرگز آمادہ نہ ہوئے، اس وجہ سے کہ وہ پہلے سے جھٹلا چکے تھے. اللہ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر. جی اے محبوب،
ہم نے آپ سے پہلے والے لوگوں کی خبریں آپ کو بتائی ہیں، ان کے پاس رسول آئے اور یہ لوگ ان پر ایمان نہ لائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں خطاب کر کے اس طرح متوجہ کیا گیا ہے کہ یہ اگلوں کے قصے جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، ان کا بیان کرنے کا مقصد آپ کا حوصلہ بڑھانا ہے اور آپ کو آگاہ کرنا ہے کہ آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ ہوا اور آپ کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ دونوں چیزوں میں موازنہ کریں گے، آپ غور کریں گے، آپ سمجھیں گے، تو ایک اللہ کریم کی طرف سے اچھی صحبت آپ کو فراہم ہوگی اور آپ ان لوگوں کو ہینڈل کرنے کے معاملے میں کسی قسم کی دل آزردگی کا شکار نہیں ہوں گے۔ آگے چلیے۔ وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين۔ اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں کا ایفائے عہد نہ پایا، اور بے شک ہم نے ان کے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ جی، یہ اگلے لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ وعدہ بھی پورا نہیں کرتے تھے اور نافرمان بھی تھے، یہاں تک حضرت شعیب علیہ السلام اور دیگر انبیاء جن کے تذکرے آپ نے باری باری سنے، ان کے قصے مکمل ہوئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی قوم کا ریسپانس شروع ہو رہا ہے۔ آپ دیکھتے چلیں گے کہ یہ الفاظ تلاوت کرنا اور ان کا فصیح و بلیغ ترجمہ سننا انشاءاللہ ساری صورتحال کو آسانی سے آپ تک پہنچا دے گا اور آپ سمجھتے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ صرف واقعات ہیں اور ان کے ضمن میں کسی حدیث یا کسی مزید وضاحت کی انشاءاللہ ضرورت محسوس نہیں ہوگی، بالکل آسان باتیں۔ تو جو انبیاء علیہ السلام کے احوال کا سلسلہ جاری ہے وہ ابھی آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اب آگے پڑھیے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے ارکان دولت کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، تو دیکھیے فساد پھیلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ جی، موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں دے کر بھیجی گئی تھیں وہ ان کے معجزات تھے، جن میں سے دو زیادہ مشہور ہیں، ید بیضا اور عصا۔ چلیے جی۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين۔ اور موسیٰ نے فرعون سے فرمایا، اے فرعون، بے شک میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ رسول کو اپنی رسالت کا اظہار کرنا لازم ہوتا ہے اور معجزہ دکھانا بھی ضروری ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے ولی کو اپنی ولایت کا اظہار کرنا یہ کوئی واجب نہیں ہوتا، یا خاص طور سے ختم نبوت کے بعد کسی بھی بندے کا اپنے مجدد ہونے کا دعویٰ کرنا یا کسی تصوف کے امام کا اپنی امامت کا دعویٰ کرنا، یا کوئی بندہ کہے کہ فلاں امام نے یا فلاں آدمی نے کوئی امامت کا دعویٰ کیا تھا، اس قسم کی باتیں کرنا یا ان باتوں کو ڈیمانڈ کرنا، یہ بالکل ختم نبوت کے مسئلے کو نہ سمجھنے والی باتیں ہیں۔ کسی دعوے کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور ختم نبوت کے اعلان کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے بندے خود بخود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس صدی میں کس نے اچھا کام کیا ہے، ان کا اپنا ایک گمان قائم ہو جاتا ہے کہ شاید یہی مجدد ہوگا۔ مجدد کی بھی قطعیت کوئی نہیں ہوتی، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کس نے کون سا کام کیا۔ ختم نبوت کے بعد اس قسم کی حرکتیں کرنا بالکل ناسمجھی ہے اور سمجھ بوجھ سے عاری ہونا اور قرآن و سنت کے حقائق اور حکمت عملی سے بھی نا واقف ہونا، یہ ایسے لوگوں کا رویہ ہوتا ہے۔ آگے چلیے۔ حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل۔ میری یہی شان ہے کہ اللہ پر نہ کہوں مگر سچی بات، بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے قوی دلیل لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، تو اے فرعون بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ جی، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، کیا مطلب؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ فلسطین میں بنی اسرائیل لوگ جو بستے تھے یہ مصر میں شفٹ ہو گئے تھے، یہاں آئے اپنے کچھ حالات کی وجہ سے، معاشیات کی وجہ سے، تو یہاں مصر کی قوم نے ان کو اپنا غلام بنا لیا، ان سے کام شام لیتے، مزدوریاں کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہاں سے آزاد کرا کے اپنے واپس ملک لے جانے کا منصوبہ ظاہر کیا کہ میں ان کو واپس لے کے جانا چاہتا ہوں۔ پہلے انہوں نے سب سے پہلے بات متعلقہ بندے سے جا کے کی
فرعون کو ڈائریکٹ جا کے کہا کہ میرے حوالے کر دے بندے. آگے جواب سنیے. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. وہ بولا اے موسیٰ اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو لاؤ اگر تم سچے ہو. فرعون نے موسیٰ سے معجزے کا مطالبہ کر دیا. جی. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو اسی وقت وہ فی الواقع ظاہر اژدہا ہو گیا. جی. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو یکا یک وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکنے لگا. جی. یہ دو معجزے فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیک وقت دکھائے. عصا اژدہا بن گیا اور اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالا پھر باہر نکالا تو دیکھنے والوں کو چمکدار نظر آ رہا تھا. اسے ید بیضا کا معجزہ کہتے ہیں. آگے چلیے. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. یہ دیکھ کر فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے. ہاں، قوم کے سرداروں نے کہا، مطلب کہ یہ فرعون کے دفتر میں یہ معجزہ دکھایا گیا تھا تو اس وقت فرعون اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کی قوم کے وڈیرے بھی موجود تھے تو وہ سب اس عمل کو جادو کہنے لگے. آگے يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. یہ چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہاری زمین سے تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو. جی. آپس میں میٹنگ ہونا شروع ہو گئی. یہ تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے. آگے چلیے. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. بولے اے فرعون اسے اور اس کے بھائی ہارون کو روک لے اور جمع کرنے والے آدمیوں کو شہروں میں بھیج دے. روک لے یعنی انہیں کچھ ڈھیل دے، موقع دے، وقت دے ان کو. تو اگلی کال دیتے ہیں ان کو، پہلے اپنے بندے جمع کرو. جی. يأتوك بكل ساحر عليم. وہ تیرے پاس ہر ماہر جادوگر کو جمع کر کے لے آئیں گے. جی. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا کیا یقیناً ہمارے لیے انعام ہے اگر ہم غالب ہوئے. جی. جادوگروں نے اپنا لالچ ظاہر کیا کہ ہم ان کو جادو کے میدان میں ہرا کے رکھ دیں گے بشرطے کہ ہمیں اس کا اجر ملے. یا اجر ہم چونکہ مذہبی طور پہ اجر ثواب کو سمجھتے ہیں لیکن اجر کا لفظ اپنی وسعت کے اعتبار سے انعام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جی. قال نعم وإنكم لمن المقربين. فرعون بولا ہاں اور بے شک تم اس وقت ضرور مقربین میں سے ہو جاؤ گے. ہاں، اس نے کہا انعام بھی ملے گا اور مقربین میرے دفتری بن جاؤ گے، درباری بن جاؤ گے. جی. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. جادوگر بولے اے موسیٰ یا آپ پہلے اپنا عصا ڈالیں یا جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم ڈالتے ہیں. قرآن مطلب کی بات پر جلدی پہنچتا ہے. اعلانات ہوئے باقاعدہ، ملک کے سارے لوگ جتنا کسی کا بس چلتا تھا دور دراز سے جمع ہو گئے. بہت بڑا مجمع لگا. کیوں؟ ان کے خیال کے مطابق جادو کا مقابلہ ہونے لگا تھا تو بہت بڑا رش تھا. لیکن قرآن نے ساری بات کو شارٹ کیا اور ان کا باہم مکالمہ جو ہوا اس کا بیان شروع کر دیا. جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں. جی. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. موسیٰ نے فرمایا تم ڈالو، تو جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرا دیا اور وہ بہت بڑا جادو لائے. جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. آنکھوں پر جادو کرنے سے مراد نظر بندی ہے. تو یعنی حقیقت جادو کی یہی کچھ ہوتی ہے کہ دیکھنے والوں کی نظر میں حقیقت کے برعکس کچھ اور ہونے لگتا ہے. حقیقت نہیں بدلتی، ان کی آنکھوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے. یہاں علماء نے لکھا کہ ان السحر لا يقلب الحقیقت. جادو حقیقت کو منقلب نہیں کرتا، تبدیل نہیں کرتا. آگے چلیے. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا ڈال دو تو فوراً وہ نگلنے لگا ان کے جادو کی فریب کاری کو. جی. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بہت سارے سانپ دیکھے. جب انہیں رسیاں پھینکیں تو ساری رسیاں سانپ بن گئیں. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران کھڑے تھے کہ میرے پاس تو ایک سانپ بنتا ہے میرا عصا، تو یہ تو پتہ نہیں کتنے سانپ بن گئے.
اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ اپنا عصا ڈال دیجئے، پھر دیکھیے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آگے چلیے۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، تو حق کا غلبہ ثابت ہوا اور باطل ہو گیا جادو جو وہ کرتے تھے۔ جی باطل ہو گیا۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَإِسِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، ان کی رسیاں انہیں ایسے نظر آتی تھیں جیسے وہ چل رہی ہوں، رسیاں چلتی ہوئی نظر آتی تھیں، یعنی وہ سانپ کی طرح حرکت میں نظر آتی تھیں۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 66 ہے۔ یہ اس بات کی تفصیل ہے کہ ان جادوگروں نے جو پھینکا وہ بن کے آ گیا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مبارک پھینکا تو وہ عصا ان رسیوں کو کھانے لگا اور حق واقع ہو گیا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ باطل ہو گیا۔ آگے جی۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، تو فرعون اور اس کے ساتھی یہاں مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر واپس لوٹے۔ جی فرعون اور اس کے ساتھی مغلوب ہوئے۔ جی۔ وألقي السحرة ساجدين، اور جادوگر فوراً سجدے میں گر پڑے۔ جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ اس کی وجہ سے تھی عوام تو بس یہی کچھ جاننے آئے تھے کون جیتا اور کون ہارا، یہ تماش بین ہوتے ہیں، لیکن جادوگروں کو چونکہ اپنے اوقات کا پتہ تھا کہ ہمارے پاس کیا ہے، اور وہ اس حقیقت کو جانتے تھے کہ ہماری رسیاں حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھیں، صرف نظر بندی تھی، ایک اٹکل تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان رسیوں کو کھا گیا، جبکہ انہیں پتہ تھا کہ ہماری رسیاں اپنے سے بھی چھوٹی رسیاں خواہ ہوں ان کو نہیں کھا سکتی، کیونکہ وہ رسیاں ہی تھیں، محض حرکت کرتی دوسروں کو نظر آ رہی تھی، وہاں تو وہ پڑی ہی تھیں۔ تو اس حقیقت اور اپنے جادو کی گہرائی کو جاننے کی وجہ سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ان کی رسیوں کو کھا جانا، ان دو باتوں میں فرق کو اچھی طرح جان لینے کی وجہ سے وہ سجدے میں پڑ گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ آگے چلیے۔ رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ رب العالمین بھی کون سا؟ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اپنے بنائے ہوئے، اپنے طور پہ مانے ہوئے رب، اس کی بجائے اپنے سامنے والے نبی کے رب کو رب ماننا، اصل ماننا یہ ہوتا ہے۔ تو رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لایا۔ حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور جملہ ہے کہ آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کیا کہ میں آپ کو رب مانتا ہوں اور آپ وہ رب ہیں جو میرے محمد عربی کا رب ہے، اور حضور نے آپ کو رب کہا ہے۔ آگے چلیے۔ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون۔ فرعون بولا کیا تم اس سے پہلے ایمان لے آئے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک یہ تمہاری خفیہ سازش ہے جو شہر میں تم نے مل کر تیار کی ہے تاکہ تم شہر والوں کو اس شہر سے نکال دو، تو اب اس کا انجام تم جان لو گے۔ جی فرعون ان جادوگروں کے بھی خلاف ہو گیا اور ان کو دھمکیاں دینے لگا۔ چلیے جی۔ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، میں یقیناً ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف طرفوں سے، پھر میں تم سب کو ضرور سولی پر چڑھاؤں گا۔ من خلاف، مخالف سمتوں سے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا، یعنی ایک طرف کا ہاتھ ہوگا اور دوسری طرف کا پاؤں ہوگا، اور پھر تمہیں سولی پہ چڑھاؤں گا۔ آگے چلیے۔ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وہ بولے کچھ خوف نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جی جب حق واضح ہو جاتا ہے تو خوف اٹھ جاتا ہے، توحید بے خوف کر دیتی ہے۔ چلیے۔ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ اور اے فرعون، تو ہم سے کیا ناپسند کرتا ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آ گئیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں دنیا سے ایمان پر اٹھا۔ جی فرعون کے سامنے انہوں نے ترکی بترکی اور علمی جواب دینا شروع کر دیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا شروع کر دیں کہ اللہ ہمیں اس کے سامنے استقامت عطا فرما۔ آگے چلیے۔
وقال الملأ من القوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا کیا تم موسیٰ اور ان کے لوگوں کو چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد کرتے پھریں اور موسیٰ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑے رہیں؟ فرعون بولا اب ہم ان کے بیٹوں کو بکثرت قتل کریں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیں گے اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ جی اس کے پاس چونکہ حکومت تھی تو اس نے ایسے ظلم ڈھانے کا اظہار کیا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کریں گے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیں گے۔ بہت بڑی آزمائش تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس پر استقامت دی۔ آگے چلیے۔ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين۔ موسیٰ نے اپنی امت سے فرمایا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین صرف اللہ کی ہے، وہ اس کا وارث بناتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ جی اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ تو دشمن کے مقابلے پہ ہمت کا مظاہرہ کرنا اور ادھر کھڑے رہنا اور مدد اللہ سے مانگنا یہ کامیابی کی راہیں کھولتا ہے۔ کسی قسم کے لالچ میں، فریب میں نہیں آنا چاہیے، کسی قسم کے خوف سے دبنا نہیں چاہیے، اور باطل کے مقابلے پہ ڈٹ کے کھڑے رہنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ آگے چلیے۔ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ وہ بولے اے موسیٰ ہمیں اذیتیں پہنچائی گئیں آپ کے ہمارے پاس آنے سے پہلے اور آپ کے ہمارے پاس آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے فرمایا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کے بعد تمہیں اس زمین کا مالک بنا دے، پھر وہ ظاہر فرما دے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جی ڈرو نہیں، اس سے پہلی قومیں بھی ہلاک ہوئیں، عین ممکن ہے کہ اسی کو ہلاک کر دیا جائے اور یہی علاقہ تمہارے کنٹرول میں دے دیا جائے۔ آگے چلے جائیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اور بے شک ہم نے پکڑ لیا فرعون والوں کو قحط سالی سے اور پھلوں کی پیداوار میں کمی سے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ جی آگے چلیے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو جب انہیں خوشحالی پہنچتی تو کہتے یہ ہماری وجہ سے ہے، اور اگر انہیں کوئی بدحالی پہنچتی تو اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ سن لو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان کافروں کی نحوست اللہ کے نزدیک مقدر ہے، وہ خوب جانتا ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ آسان ہے بالکل۔ آگے چلیے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور بولے کہ اے موسیٰ تم کیسی ہی نشانی ہمارے پاس لے آؤ جس کے ذریعے ہم پر جادو کرو، پھر بھی ہم تمہارے لیے ایمان لانے والے نہیں۔ جی جو بھی کرتے جاؤ، جتنے بھی معجزات دکھاتے جاؤ، تو کہتے تھے کہ ہمارے نزدیک وہ جادو ہے۔ آگے چلیے۔ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ تو بھیج دیا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی دل اور جوئیں اور مینڈک اور لہو، جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ یہ 5 نشانیاں تھیں۔ نمبر 1 طوفان، نمبر 2 ٹڈیاں، نمبر 3 جوئیں، نمبر 4 مینڈک، اور نمبر 5 خون۔ جگہ جگہ خون نظر آتا تھا انہیں، تو انہوں نے اس کے باوجود تکبر کیا اور وہ مجرم تھے۔ چلیے۔ ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل۔ اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے اس عہد کے سبب جو اس نے آپ سے کیا ہے، اگر آپ نے یہ عذاب ہم سے دفع کر دیا تو یقیناً ہم آپ پر ضرور ایمان لائیں گے اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی ضرور بھیج دیں گے۔ طوفان اور ٹڈی وغیرہ کا جو 5 قسم کا عذاب تھا، یہ جب آیا تو اب موسیٰ علیہ السلام سے گڑ گڑانے لگے کہ جی آپ یہ عذاب ٹال دیں تو ہم آپ کی فرمائش پوری کر دیں گے۔ جس طرح آپ نے بخاری کی حدیث سنی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے 2 الگ الگ رشتہ دار تھے، ایک نے کہا تھا کہ پانی بارش دیجئے
اور آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، تو آپ بڑے مہربان ہیں، کریم ہیں، صلہ رحم ہیں، تو دعا کیجئے نا۔ تو منکر ہونے کے باوجود وہ یہ کہہ رہا تھا کہ دعا کیجئے۔ اور دوسرے رشتہ دار نے شعر بھی لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اس کا تعلق بھی بارش سے ہی تھا۔ تو گویا یہ لوگ مانتے ہیں، اور جب مشکل پڑتی ہے تو اس وقت انہی کا دروازہ آ کے کھٹکھٹاتے ہیں اور یہیں سے آ کے مدد مانگتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرواتے ہیں۔ یہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب فرعونیوں پر یہ 5 عذاب آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ہی کہنے لگے کہ عذاب ہٹا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آگے چلیے۔ فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون۔ پھر جب ہم ان سے عذاب دور کر دیتے ایک مدت معینہ کے لیے جس تک وہ پہنچنے والے تھے تو اسی وقت وہ اپنا عہد توڑ دیتے۔ جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، ان پر سے امتحان ہٹا، تو پھر ادھر کے ادھر اپنے حرکتوں پر اسی پرانے رویے پر پھر اتر آئے۔ آگے چلیے۔ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا تو انہیں دریا میں غرق کر دیا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور جان بوجھ کر ان سے لاپرواہی کرتے تھے۔ فرعون کا، اس کی فوج کا غرق ہونا فوری طور پہ نہیں ہوا، یہ بہت سارے مراحل ہیں جن میں سے گزرنے کے بعد بالآخر اللہ کے قہر کا شکار ہوئے۔ آگے چلیے۔ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون۔ اور ہم نے وارث بنا دیا ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین کی مشرق و مغرب کا، جس میں ہم نے کثرت پیداوار اور انہار و اشجار کے ساتھ بہت برکت فرمائی، اور آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہو گیا کہ ان کا دشمن ہلاک ہوا اور وہ اس کے بعد زمین کے مالک ہوئے، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی مصنوعات اور ان کی اونچی عمارتوں کو برباد کر دیا۔ جی، یہ آیت بالکل آسان ہے اور بغیر کسی وضاحت کے آرام سے سمجھ میں آنے والی۔ فرعون غرق ہوا، علاقے پر بنی اسرائیل کا قبضہ ہوا اور وہ وہاں پر خوشی خوشی بسنے لگے، اور ان کا جو صبر تھا، ہمت کا مظاہرہ تھا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا۔ آگے چلیے۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون۔ اور دریا پار اتارا ہم نے بنی اسرائیل کو تو وہ ایسی قوم پر گزرے جو اپنے بتوں کی عبادت پر جمے بیٹھے تھے۔ بولے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا بے شک تم لوگ جاہل ہو۔ سمندر پار گئے، دریا کے پار گئے تو آگے انہوں نے ایک قوم دیکھی جو بتوں کے چفیر چاروں طرف اعتکاف بیٹھی ہوئی تھی، سر جھکائے ایسے بیٹھے تھے۔ ان کو بھی شوق آیا ہمیں بھی کوئی ایسا معبود بنا دیں کہ جس طرح یہ لوگ بیٹھے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے، اسی طرح ہم بھی کیا کریں۔ آپ نے فرمایا بڑے جاہل لوگ ہو۔ تو حدیث میں آتا ہے ان ابی واقد اللیثی قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل حنین، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف نکلے، فمررنا بسدرۃ، ہم ایک بیری کے پاس سے گزرے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اجعل لنا هذه ذات انوات کما للکفار ذات انوات، کہ کفار لوگ ان کے پاس کوئی نہ کوئی بت ہوتا ہے جس کے ارد گرد وہ اعتکاف بیٹھتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں ایک رسم تھی کہ اپنی تلواریں لٹکا کر تو اس کے چفیر ہو کر اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے۔ تو آپ بھی ہمیں کوئی ایسی چیز بنا دیجئے جہاں ہم تلواریں لٹکا دیا کریں اور ان کی طرح ہم بھی اس کے چاروں طرف بیٹھ کے سر جھکا کے معتکف ہو جایا کریں۔ تو وکانا الکفار ینوتون صلاحہم بسدرۃ، کفار کا طریقہ یہ تھا کہ کسی بیری کے درخت کے ساتھ اپنی تلواریں لٹکا دیتے تھے، ویعکفون حولہا، اس درخت کے ارد گرد اعتکاف بیٹھ جاتے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر۔ یہ اللہ اکبر کہنے کا جو انداز ہے آقا کا، یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے اس چیز کو بہت بھاری اور تعجب کے ساتھ محسوس کیا۔ ھذا کما قالت بنو اسرائیل علیہ موسیٰ، یہی تو وہ بات ہے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ کو کہی تھی۔
اجعل لنا الہن کما لہم آلہتن، ہمیں بھی ایک الہ معبود بنا دیجئے جیسے ان لوگوں کے پاس معبود ہیں۔ آگے فرمایا انکم ترکبون سنن الذین من قبلکم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگلے لوگوں کی راہوں پر تم میں سے بھی لوگ ضرور چلیں گے۔ مسند احمد 21,900۔ اب یہاں سمجھتے جائیے، وہ تو اس زمانے کے لوگ تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وہ حرکتیں تم میں بھی ہوں گی۔ اب لوگوں کے پاس یہ بڑا آسان سا جملہ ہے، وہ تو کافر تھے، ان کی بات اور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہی کافروں والا کوئی سچی مچی بت پرستی کر رہا ہو تو وہ فرق بتانا شروع کر دے کہ جب وہ کافر تھے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، یقیناً جس کفر و الحاد میں یہ لوگ ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں محض بے بنیاد ہے۔ جی، ان کا کرتا دھرتا برباد ہے۔ متبرن، تبر کہتے ہیں ٹکڑے کو، اور متبر جو چیز ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی، برباد ہو چکی، اور ان کا کیا ہوا باطل ہے۔ آگے جی، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہارے زمانے کے سب جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی ہے۔ اللہ نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہوئی ہے اور تم اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کرتے پھرتے ہو۔ آگے چلے جی۔ وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ اور یاد کرو اے بنی اسرائیل، جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی، وہ تمہارا برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو کثرت سے قتل کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ یہ بات کئی دفعہ گزر چکی۔ آگے چلے۔ وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور پورا کیا انہیں مزید 10 راتوں سے، تو ان کے رب کی مقرر فرمائی ہوئی مدت 40 رات پوری ہو گئی، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے فرمایا میری امت میں میرے نائب کی حیثیت سے رہو اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر نہ چلنا۔ موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے گئے تھے۔ 10 دن کا اور 10 راتوں کا مزید اضافہ کرایا گیا، ٹوٹل 40 دن کا چلہ ہوا، اور پیچھے آپ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی امت کی اصلاح اور نگرانی کے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ جو چلہ کاٹا جاتا ہے اس کی اصل اور بنیاد یہی آیت ہے۔ اس کے علاوہ رمضان شریف کا اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غار حرا میں سال ہا سال تک اور کئی ہفتوں کے لیے وہاں پر مسلسل اپنا کھانا پینا لے کر تشریف لے جانا اور اپنے رب کی عبادت کرنا، یہ بنیادیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ شریعت کے مطابق اگر چلہ کاٹا جائے تو یہ جائز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں چلہ کاٹے تو نماز نہ پڑھے اور اذان کی آواز بھی آئے تو وہ کہے جی میں تو چلے میں ہوں۔ تو شریعت اور نماز چھوڑ کے چلے کاٹنا یہ دین والوں کا کام نہیں ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں شاہ صاحب کے بلا، وہ مجھے ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک آدمی کو کسی نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، بابا جی کو۔ تو جی کیا بات ہے، ان کو کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ جی ان کی ٹانگیں ختم ہو چکی۔ کیوں ختم ہوئی؟ جی یہ 40 دن تک پانی میں کھڑے ہو کر چلہ کاٹتے رہے، تو پانی میں 40 دن تک کھڑے رہے تو ان کے کانوں تک اذان کی آواز جاتی تھی؟ ہاں جی جاتی تھی، ساتھ ہی مسجد ہے۔ تو اس بندے نے کہا اٹھا کے پھینکو اس کو کندھوں سے، بوجھ کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ جو اذان سن کے مسجد میں نہیں جاتا اس کو کندھوں پہ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ چلے کاٹے جا رہے ہیں آج کل کے، اور ان چلوں ولوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اللہ کی بارگاہ میں سونا جو 5 وقتی نماز ہے، اور نماز سے بڑھ کر اگر کوئی بندہ تہجد پڑھتا ہے اور باقی اخلاقیات کو پورا کرتا ہے، اس کی آنکھ میں حیا ہے، تو موٹی موٹی شریعت پہ بھی عمل کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ ولیوں کے ساتھ سیڑھیاں نہیں لگی ہوتی، اور ایسے ولیوں کا مقابلہ کوئی ولی نہیں کر سکتا، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ شریعت والا ولی دوسرا ولی خواہ کتنا تکوینی کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں شریعت والے کی ویلیو زیادہ ہے۔ ولیوں سے پوچھو،
ہوتے وہ بھی تکوینی بھی ولی ہوتے ہیں، کیوں نہیں، لیکن شریعت جب سامنے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی شفقت و رحمت ہمیشہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہمیشہ شریعت والوں کا ساتھ دیتی ہے۔ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ والا واقعہ ہے، ان کے حالات کی ایک کتاب ہے، اس میں چھپا ہوا ہے کہ آپ درس حدیث دے رہے تھے تو ایک بچہ ننگا دھڑنگا محفل میں آ گیا، وہ لمبی بات ہے میں شارٹ کرتا ہوں، تو اس کو انہوں نے نکلوا دیا، وہ پھر آیا، پھر نکلوا دیا، پھر آیا، اس کو دھکے دیے گئے، چیخا سزا دی گئی۔ تو جو اگلی جمعرات تھی تو آپ روحانی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں ہر جمعرات حاضری دیتے تھے، وہاں گئے تو وہ بچہ حضور کی گود میں تھا، تو خاموشی سے منظر دیکھا، اور وہ دن گزرا، واپس آئے، پھر درس حدیث پہ بیٹھے تو وہ بچہ پھر آ گیا، اب تو جان لیا تھا نا، آپ نے پھر اسی طرح سختی کی، اسے نکالو یہاں سے، ٹھیک ٹھاک سختی کی، پہلے سے بھی زیادہ سختی کی۔ پھر اگلی جمعرات جب گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، محمد ہاشم پچھلی بار یہ بچہ میرے گود میں نہیں دیکھا تھا؟ انہوں نے عرض کہ حضور دیکھا تھا، بات یہ ہے کہ آپ کی حدیث پڑھا رہا ہوتا ہوں، آپ اجازت دے دیں یا حکم فرما دیں کہ میری حدیث پڑھائی جا رہی ہو تو اس کے ادب کی کوئی ضرورت نہیں، تو میری کیا مجال آقا؟ حضور نے فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو، حدیث کا ادب ہونا چاہیے۔ تو تصدیق کس کی ہوئی؟ شریعت کی۔ یہ ایک مثال ہے، اور بہت مثالیں ہمارے پاس جو کتابی مثالیں ہیں۔ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا، عرض کی اے میرے رب مجھے اپنی ذات دکھا میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو عنقریب تم مجھے دیکھ لو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گرے۔ پھر جب ہوش میں آئے عرض کی تو پاک ہے، میری توبہ ہے تیری بارگاہ میں اور میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ آیت آسان ہے، آپ لوگوں نے پہلے یہ واقعہ سنا پڑا ہوا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہوا اس طرح تھا کہ ایک صحابی اور ایک یہودی کے درمیان جھگڑا ہوا۔ یہودی نے کہا تھا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں، تو صحابی کو جلال آیا، صحابی نے اس یہودی کو تھپڑ مار دیا۔ تو اس یہودی نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ صحابی سے حضور نے پوچھا کیا بات ہوئی تھی؟ اس نے بتایا کہ یہ واقعہ ہوا تھا، میں نے کہا تھا کہ ہمارے حضور افضل ہیں، اس نے کہا تھا کہ ہمارے نبی افضل ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تخیرونی من بین الانبیاء۔ اب یہ درس ہے اور سبق ہے جو سکھایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، لیکن آقا نے ادھر یہ سبق دیا کہ مجھے دوسرے انبیاء سے افضل نہ کہو، پہلے والے جتنے بھی گزر گئے ہوں اللہ کے پیارے، ان کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا طریقہ سبق وہ یہی ہے۔ حضور افضل تھے، لیکن ہمیں سبق مل گیا کہ ہم نے اپنے زمانے میں اپنے سے پہلے والے بزرگوں کے بارے میں اچھے ہی لفظ بولنے۔ آقا نے پھر فرمایا جب قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا، افاقہ ہوگا، اور جب میں اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہیں مجھ سے پہلے۔ تو فلا ادری، میں یہ نہیں جانتا، افاق قبلی ام جوزیہ بساقت الطور، مجھے نہیں پتا کہ مجھ سے پہلے ان کو ہوش آ گیا یا کوہ طور پر جو وہ بے ہوش ہوئے تھے اس کے نتیجے میں وہ ان کا جو بے ہوش ہونا تھا آج کے بے ہوش ہونے کی جگہ پہ اس کو سمجھ لیا گیا اور آج کے دن ان کو بے ہوش ہی نہیں کیا گیا۔ تو یہ ان کی جزوی فضیلت آقا نے بیان فرمائی، لہذا ان کے بارے میں ایسے لفظ نہ بولو اور ان کے امتی کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہ کرو۔ بخاری 4638 4638۔
قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ فرمایا اے موسیٰ، بے شک میں نے تمہیں لوگوں پر برگزیدہ کر لیا اپنے پیغام اور اپنے کلام سے، بس لے لو جو کچھ میں نے تمہیں دیا اور ہو جاؤ شکر گزاروں میں سے۔ جی آگے چلیے۔ وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين۔ اور ہم نے ان کے لیے تورات کی تختیوں میں ہر شے سے نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، تو اے موسیٰ ان تختیوں کو قوت کے ساتھ تھام لو اور اپنی امت کو حکم دو کہ وہ اس کی بہترین باتیں اختیار کریں کہ وہ سب ہی بہترین ہیں، عنقریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ ان الواح میں جو موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والے صحیفے تھے وہ تختیوں میں لکھے ہوئے تھے، فرمایا ان میں ہر طرح کی نصیحت موجود تھی۔ پھر آگے فرمایا اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ، پھر فرمایا اپنے قوم کو بھی اسے مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دے، پھر فرمایا میں تمہیں فاسق لوگوں کے گھر دکھاؤں گا، ان کا انجام دکھاؤں گا۔ آگے چلیے۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ میں ان لوگوں کے دلوں کو عنقریب اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا جو ناحق زمین میں متکبر بنے پھرتے ہیں، اور اگر وہ سب نشانیاں دیکھ لیں تو پھر بھی ان پر یقین نہ کریں، اور اگر وہ کامیابی کا راستہ دیکھیں تو اس سے اپنا راستہ نہ بنائیں، اور اگر وہ گمراہی کی راہ دیکھیں تو اس سے اپنا راستہ بنا لیں، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمیشہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے لاپرواہی کرتے رہے۔ جی اس آیت کو بھی سمجھنے کے لیے پہلا جزو ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کی توجہ ہٹا دوں گا جو بلا وجہ دنیا کے اندر تکبر کرتے ہیں۔ توجہ ہٹانا بطور سزا کی ہوگا، ابتدائی طور پر نہیں ہوگا۔ پھر یہ لوگ ہر طرح کا معجزہ بھی دیکھ لیں تو ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے دل ایسے سخت ہو چکے ہیں۔ اس سے آگے فرمایا اگر ان کے پاس بہترین رشد و ہدایت آ جائے تو اس کے باوجود لا یتخذوا سبیلا، یہ راستہ نہیں پکڑیں گے۔ اس سے آگے فرمایا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں یتخذوا سبیلا تو اس کو فٹافٹ قبول کر لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ہماری آیتوں سے غفلت اختیار کی۔ آگے چلیے۔ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا ان کے سب عمل ضائع ہو گئے، اب آخرت میں انہیں وہی بدلہ ملے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ آیت کے دو حصے ہیں، جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو اور معجزات کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہوئے۔ دوسرا حصہ ہے حل یجزون الا ما کانوا یعملون، ان کو اجر وہی ملے گا جو یہ عمل کرتے تھے۔ آگے چلیے۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ اور موسیٰ کی امت نے ان کے میقات پر جانے کے بعد اپنے زیوروں سے بچھڑے کا ایک مجسمہ بنا لیا جس سے بیل کسی آواز نکلتی تھی، کیا انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ ان سے نہ بات کر سکتا ہے اور نہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھا سکتا ہے، انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ آیت کے 3 اجزاء ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا حکم ماننے کے لیے کوئی طور پر گئے تو پیچھے اپنے زیور جوڑ جمع کر کے انہوں نے ایک بچھڑا بنا لیا جو بچھڑے جیسی آواز نکالتا تھا، تو اس کو معبود بنا بیٹھے۔ اس کے بعد علم یرو سے شروع ہوتی ہے بات، وہ یہ کہ ان لوگوں نے اس پر اتنا غور نہیں کیا کہ نہ وہ کوئی بات کرتا ہے نہ انہیں کوئی ہدایت دیتا ہے، کوئی اچھی، کوئی تمیز، کوئی سمجھ، کوئی وہ بات ہی نہیں کرتا، تو میں اس کا سونا دیکھ کے یا میں اس کی باں دیکھ کے وہ اس کو خدا بنا بیٹھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مشرکین ہوتے ہیں جاہلانہ چیزوں پر گرتے ہیں، تھوڑا سا دوسرا پہلو اگر ملحوظ رکھ لیں تو ان کے عقیدہ باطلہ کے اوپر اس چیز کے اندر سے خود بخود گواہیاں ملنا شروع ہو جائیں۔ اور تیسرا فرمایا اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اس کو اپنا خدا بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔
یہ کسی چیز کی جب محبت دل میں رس بچ جاتی ہے تو اسی طرح ہوتا ہے. ایک حدیث یہاں علماء نے بیان کی ہے، اس کو ہم کسی اور رنگ میں پیش کرتے رہتے ہیں. یہاں انہوں نے پیش کی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حبک الشیء یعمی و یسم، تیرا کسی چیز کو محبت کرنا تجھے اندھا بھی کر دیتا ہے اور بہرا بھی کر دیتا ہے. ابو داؤد 5130 5130. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اور جب وہ سخت نادم ہوئے اور سمجھے کہ ہم گمراہ ہو گئے تو بولے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمیں نہ بخشے تو بے شک ہم ضرور تباہ ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے. ولما سقط فی ایدیہم، یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حیران، پریشان ہونا اور پشیمان ہونا. تو اپنے آپ کو گمراہ دیکھ چکے تو اب کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہمارے اوپر رحم نہ کرے اور ہمارے گناہ معاف نہ کرے تو ہم خسارے والوں میں سے ہوں گے. چلیے جی. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. اور جب لوٹے موسیٰ اپنی امت کی طرف غضبناک غمگین ہو کر فرمایا تم نے میرے جانے کے بعد میرے پیچھے کیا ہی برے کام کیے، کیا تم نے اپنے رب کا حکم آنے سے پہلے ہی جلد بازی کی اور موسیٰ نے تورات کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے. ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، بے شک ان لوگوں نے مجھے بے بس کر دیا اور وہ قریب تھے کہ مجھے قتل کر دیں. تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسائیے اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور یہ منظر دیکھا تو فرمایا میرے بعد جو کچھ تم لوگوں نے کیا وہ بہت برا ہے. ایک بات. دوسرے نمبر پہ فرمایا اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کا حکم آنے سے پہلے جلدی کی؟ مراد یہ ہے کہ تم نے عذاب کو خود دعوت دی. عذاب اپنے ٹائم پہ آتا، تم گناہ گار ہوتے تو آتا، گناہ گار نہ ہوتے تو نہ آتا. یہ تو حرکت تم نے خود ایسی کی ہے کہ گناہ گار بھی ہوئے اور عذاب بھی جلدی آ جائے، حرکت بھی وہ کی تم نے. آگے فرمایا موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، ہاتھ میں تورات کی تختیاں تھیں، تورات کی تختیوں کو رکھ دیا اور اپنے بھائی کو سر سے پکڑ لیا اور ان کو کھینچا. تو انہوں نے جواباً عرض کیا کہ میری ماں کے بیٹے، یہ قوم مجھ پر غالب آ گئی تھی، قتل تک پہنچ گئے تھے، ورنہ میں نے ان کو اس کی اجازت نہیں دی. اور دشمنوں کو میرے سامنے نہ ہنسائیں، ان کو باتیں بنانے کا موقع نہ دیں اور مجھے ظالموں کے ساتھ شمار نہ فرمائیں، میں اس معاملے میں بالکل بے قصور. آگے چلے. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. موسیٰ نے التجا کی اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی ہارون کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. جی. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے دعا فرمائی، حالانکہ وہ خود بھی ان کے بھائی بھی پہلے ہی بے قصور اور معصوم تھے. تو یہ انبیاء کا، اللہ والوں کا اپنا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پھر بھی اتنی سی بات پر بھی استغفار کریں. یہ ان کی اپنی عظمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کرتے ہیں، ورنہ وہ اپنے کردار کے لحاظ سے پوری دنیا سے اعلیٰ و افضل اور گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرحم اللہ موسیٰ لیس المعین کالمخبر. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پہ رحم کرے. آنکھوں سے دیکھنا اور سنی ہوئی بات، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. ابن ابی حاتم 9034. اس کی تصدیق ایک اور حدیث سے ہوتی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس الخبر کالمعینہ، دیکھی اور سنی میں فرق ہوتا ہے، خبر معائنے کی طرح نہیں ہوتی. مسند احمد 1842 1842. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ان قریب ان کے رب کا غضب انہیں پہنچے گا اور ذلت دنیا کی زندگی میں، اور بہتان باندھنے والوں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں. جی آگے چلیے.
والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر برائیوں کے بعد انہوں نے توبہ کی اور وہ ایمان لائے تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ جی ہاں، توبہ کا دروازہ بہرحال کھولا ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، توبہ قبول کر ہی لیتا ہے۔ آگے جی۔ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھہرا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لیں اور ان کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ جی، اس نسخے میں الواح میں تختیوں میں کیا لکھا تھا؟ ہدن و رحمتن، ان کے اندر ہدایت تھی اور رحمت تھی۔ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یرہبون، رہب، راہبا، اس کا معنی ہوتا ہے ڈر۔ آگے چلیے۔ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ اور چن لیے موسیٰ نے اپنی امت سے 70 آدمی ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہونے کے لیے۔ پھر جب انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا ان کاموں کی وجہ سے جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کیے ہیں؟ یہ نہیں ہے مگر تیری آزمائش جس کے ساتھ تو جسے چاہے بہکائے اور جسے چاہے اسے ہدایت فرمائے۔ تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ 70 بندے ادھر کوہ طور پر لے آئیں، یہاں آ کے وہ دعا کریں، میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا۔ وہ کیے ہوئے وعدے کے مطابق اور مقررہ وقت پر وہاں پر پہنچ گئے، لیکن وہاں جا کے انہوں نے ایک اور حرکت کر دی، کہنے لگے ہمیں بھی اللہ دکھاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا جلوہ برداشت نہ فرما سکے تو یہ کیسے کرتے؟ تو اخذتہم الرجفۃ، انہیں زلزلے نے لے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا کہ یہ گرفت میں آ گئے تو اللہ سے دعا کرنے لگے کہ ان بے وقوفوں اور جاہلوں کی وجہ سے سب کو ہلاک نہ فرمایا جائے۔ ان ہی الا فتنتک، اے اللہ کہ بھی آپ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ فتنتک، فتنہ کا مطلب ہے یہاں پر آزمائش۔ فتنہ کا لفظ آزمائش کے لیے کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو ہی ہمارا ولی ہے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، تو بہترین مغفرت کرنے والا ہے۔ ایک حدیث میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تھی تو 70 کے 70 بندے جو گرفت میں تھے، مر گئے تھے، وہ زندہ ہو گئے۔ فَجَعَلَ دُعَاءَهُ حِينَ دَعَاهُ لِمَنْ آمَنَ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَاتَّبَعَهُ قَوْلَهُ فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ۔ اسی آیت کے اندر جو یہ الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں بھی قبول کی، اور یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے 3303۔ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ اور آخرت میں، بے شک ہم تیری طرف تائب ہوئے۔ رب نے فرمایا میرا عذاب تو میری مشیت پر ہے، میں جسے چاہوں گا اسے پہنچاؤں گا، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے، تو اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک ایک کر کے اس کے 4 اجزاء دیکھتے جائیے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اے اللہ اس دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دے۔ بالکل آسان بات ہے۔ آگے فرمایا اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تیری طرف ہدایت پاتے ہیں۔ ٹھیک۔ تیسری بات ہے قال عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب ایسا ہے کہ میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ ٹھیک۔ چوتھی بات ہے ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، یعنی غضب کے اوپر رحمت غالب ہے اور اس کی وسعتیں زیادہ ہیں۔ نمبر 5
فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اس رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ آپ سے بھی درخواست ہے کہ قرآن شریف کی جو آیت آپ کو لمبی نظر آئے اس کے اس طرح کے اگر آپ اجزاء کر کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس اصول کو ذہن نشین کر لیں، پڑھتے وقت پڑھاتے وقت آپ کو تفسیر بیان کرنا بہت آسان ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان للہ مئۃ رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں 100 حصوں میں ہیں، اور فمنہا رحمت بہا یتراحم الخلق بینہم وتسعون یوم القیامت، ایک رحمت وہ ہے جو ساری مخلوق میں تقسیم کر دی گئی ہے اور بندے ایک دوسرے پر رحمت کرتے ہیں، اور 99 حصے رحمت کے قیامت کے دن جلوہ افروز ہوں گے۔ مسلم 2753 2753۔ حضرت ابن عباس، حضرت قتادہ اور ابن جریج وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز تک وسیع ہے، تو ابلیس نے کہا میں ان ہر چیزوں میں شامل ہوں کہ نہیں ہوں؟ فقال اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، آیت کے اگلے الفاظ ہیں۔ تو اللہ نے یہ نازل فرمائے کہ میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَتَمَنَّاهَا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی اس رحمت کی تمنا کی، تو وقالو اور کہنے لگے نحنو نتقی ونؤتی الزکاۃ ونؤمن، ہم متقی بھی ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور ایمان بھی رکھتے ہیں۔ فجعلها اللہ لهذه الامة، فقال، اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں اور عیسائیوں کو اس سے مستثنا کرتے ہوئے قرار دیا، اور الفاظ یہ ارشاد فرمائے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ ہیں جو رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ جو اگلی آیت آپ پڑھنے والے ہیں نا، وہ یہی آیت ہے۔ آگے چلیے۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ جو اس رسول نبی امی لقب والے کی پیروی کرتے ہیں، جنہیں وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائی سے روکتے ہیں، اور پاک چیزیں ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان کے بوجھ ان سے اتارتے ہیں اور دور کرتے ہیں ان سے گلے کے طوق جو ان پر تھے۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی تعظیم کی اور ان کی نصرت و حمایت کی اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے حقدار پچھلی آیت میں گنے جا رہے تھے، تو یہاں فرمایا اسی تسلسل میں کہ وہ لوگ جو رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں، جسے اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 اسماء رسول، نبی اور امی یہ بیان کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، صاحب کتاب ہیں، نبی بھی ہیں کیونکہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، اور امی اس لحاظ سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے پڑھا ہے، کسی انسان سے نہیں پڑھا، اور اس لحاظ سے بھی کہ آپ ام القریٰ، شہروں کی ماں اور زمین کے مرکز یعنی مکہ کے رہنے والے ہیں۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اسے یہودی اور عیسائی اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا بھی پاتے ہیں۔ میرے محبوب سے پہلے جلوہ افروز ہونے سے قبل آپ کا تشریف لانا تورات انجیل میں مذکور تھا، اور وہ لوگ اسی ہستی کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے کے منتظر بھی تھے۔ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے جگہ جگہ موجود ہیں، زبور میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں۔ یہاں زبور کا تذکرہ نہیں کیا گیا کہ عام طور پر تورات کا ماتحت سمجھی جاتی ہے، اور وہ مختصر سی نغموں کی ایک کتاب ہے۔ تورات کے اندر آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا نشانیاں ہیں، ان میں سے بہت ساری نشانیوں میں سے ایک آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اس وقت جو تورات دنیا میں موجود ہے اس میں لکھا ہوا ہے، یہ وہ برکت ہے
جسے مرد خدا موسیٰ نے اپنی وفات سے پہلے بنی اسرائیل کو دیا۔ اس نے کہا خداوند سینا میں آیا۔ یہ برکت کا لفظ استعمال کرتی ہے بائبل، اس سے مراد فیض ہوتا ہے، ہماری اپنی اصطلاح ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خداوند سینا سے آیا اور سعیر سے اپنے قوم پر طلوع ہوا، وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا اور 10,000 قدسیوں میں آیا۔ اس کے دائنے ہاتھ میں شعلہ زن آتش شریعت پھوٹ نکلی، اس کے قہر نے اقوام کو تباہ کر دیا۔ یہ استثناء کتاب ہے تورات کے اندر، جیسے صورتیں ہوتی ہیں نا، تورات کی صورت کا نام ہے استثناء۔ اس کا باب نمبر 33 ہے اور آیت نمبر 1-2 ہے۔ اب اس پر ذرا غور کیجئے، خداوند سینا سے آیا، یہ کوہ طور سینا کی بات ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چلہ گاہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور سعیر سے اپنی قوم پر طلوع ہوا، سعیر بھی پہاڑ کا نام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چلہ گاہ تھی۔ اس پہاڑ میں انجیر اور زیتون بہت ہوتے تھے۔ وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا۔ فاران میں جلوہ گر ہونے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ میں جلوہ افروز ہونا ہے، اور فاران کی وادی میں ہی مکہ موجود ہے، اور فاران کی وادی میں ہی غار حرا موجود ہے۔ اب یہ تینوں آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چلہ گاہ کوہ طور کا ذکر ہے، دوسری آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چلہ گاہ کوہ سعیر کا ذکر ہے، اور تیسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گاہ مکہ اور حرا کا ذکر ہے۔ اس کو انگلش میں انہوں نے یوں بیان کیا ہوا ہے، God came from Sinai, he appeared from Seir, and he shone forth out of Mount Paran۔ اس کا نقشہ قرآن میں بھی موجود ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ والتین والزیتون، انجیر اور زیتون کی قسم، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چلہ گاہ والے پہاڑوں کے پھلوں کا نام۔ وطور سینین، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چلہ گاہ کوہ طور کا ذکر ہے۔ وہذا البلد الامین، اس امانت والے، اس امن والے شہر کی قسم، اس سے مراد مکہ شریف ہے، جس کو تورات فاران کے نام سے تعبیر کرتی ہے۔ زبور کے اندر بھی پورا نغمہ موجود ہے، نغمہ نمبر 44۔ میرا دل ایک نفیس مضمون سے لبریز ہے، میں بادشاہ کے لیے اپنی غزل سناتا ہوں۔ اب آپ غور سے سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت ہونے لگی ہے۔ میری زبان ماہر کاتب کا قلم ہے اور بنی نوع انسان سے بڑھ کر خوش اندام ہے۔ تیرے لبوں میں لطافت انڈیلی ہوئی ہے، اس لیے خدا نے ہمیشہ کے لیے تجھے مبارک ٹھہرایا ہے۔ اے جلیل القدر، تو اپنی تلوار کو یعنی اپنے جلال و جمال کو اپنی ران سے باندھ، حقیقت اور صداقت کی خاطر اقبال مندی سے سوار ہو۔ تیرا دست راست تجھے عجیب کام دکھائے، تیرے تیر تیز ہیں، قومیں تیرے ماتحت ہوتی ہیں، بادشاہ کے دشمن ہمت ہارتے ہیں۔ اے خدا، تیرا تخت ابد الآباد تک قائم ہے، تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے۔ یہ لمبا کلام ہے جی، میں نے اس کو شعروں میں ڈالا ہے، وہاں آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک حسین سے بڑھ کر حسن و جمال تیرا، ہر ایک نبی نے مانا فضل و کمال تیرا، تیری کمر سے لٹکی تیغ بہادری ہے، رحمت بھرا ہے پیارے تیش و جلال تیرا، حق کے لیے نکل کر تیرا سوار ہونا، لایا عجب کرشمے دستے کمال تیرا، ہرقل نجاشی منذر زیر نگین تیرے، اے تیز تیروں والے دبنا محال تیرا، حق آ گیا ہے باطل جڑ سے اکھاڑ ڈالا، لہرا رہا ہے جھنڈا اب لا زوال تیرا، صدق و صفا کے دائی اعلیٰ خصال والے، باتیں تیری معطر عنبری خیال تیرا، تج مر سے بھی زیادہ مہکے لباس تیرا، خوشبو پسینہ دیتا ہے بے مثال تیرا، شہزادیاں ہیں تیرے شاہی محل کی رونق۔ یہ حضرت شہربانوں کی طرف اشارہ ہے۔ شہزادیاں ہیں تیرے شاہی محل کی رونق، شاہ ایران کی بیٹی اہل و عیال تیرا، تیرے کرم کو ترسیں جاہو جلال والے، شاہو گدا پشاہ عطیہ بحال تیرا، یمن و حجاز و ہند میں سلطان تیرے بیٹے، آخر زمان میں مہدی بھی فرد آل تیرا، تجھ پر درود ہوں گے سلام دائم،
آزاں پڑھے گا تیری ہر ایک بلال تیرا، نعت نبی یہ ساری نغمہ زبور کا ہے، اے قاسمی نگہباں و ذوالجلال تیرا۔ اب ایک انجیل میں سے بھی بشارت سن لیجئے، تورات اور زبور ہو گئی نا، اب انجیل میں سے سنیے۔ یوحنا کی شہادت یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی اس کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجے کہ تو کون ہے، یوحنا کہتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس یروشلم سے کچھ یہودیوں کا گروپ آیا، ایک وفد آیا، یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ ہیں کون، انٹرویو کرنے کے لیے آئے۔ تو انہوں نے آ کر سوالات کیے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر۔ اب حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت مسیح علیہ السلام سے تھوڑا عرصہ پہلے نبوت کا اعلان کر چکے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ اب یحییٰ علیہ السلام کے پاس یروشلم سے یہودیوں کا وفد آ کے سوال کرتا ہے، پہلا سوال، تو کون ہے، کیا تو مسیح ہے؟ انہوں نے کہا میں تو مسیح نہیں ہوں۔ تب انہوں نے پوچھا کیا تو الیاس ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو النبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ یوحنا باب نمبر 1 آیت نمبر 19 تا 21، آیت نمبر 19 تا 21۔ اب ذرا وہ نقشہ ذہن میں رکھیے، حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تھوڑا عرصہ پہلے اعلان نبوت کر چکے ہیں، ان پر سوال ہو رہا ہے کیا تو مسیح ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ کیا تو الیاس ہے؟ حضرت الیاس، ایلیا بولتے ہیں الیاس کو، ان کا وہ انتظار کر رہے تھے کہ انہوں نے دوبارہ دنیا میں آنا ہے، تو یہ دوسرا سوال اس لیے کیا۔ اور تیسری کسی ہستی کا انتظار تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے 3 ہستیوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، کیا تو مسیح ہے؟ جواب آیا نہیں۔ کیا تو الیاس ہے؟ جواب آیا نہیں۔ اب سوچئے تیسرا کون ہو سکتا ہے؟ اور تیسرے کا بھی پھر تذکرہ باقاعدہ موجود ہے، کیا تو النبی ہے؟ یہ النبی کا لفظ الف لام کے ساتھ اب بھی انجیل میں موجود ہے، عربی کے رنگ میں۔ کیا تو النبی ہے؟ تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام بھی پہچانے جاتے ہیں، مسیح علیہ السلام بھی پہچانے ہوئے تھے، یہ النبی کون ہے؟ یہ کون سی ہستی ہے جس کا ذکر گول مول طریقے سے کیا جا رہا ہے؟ النبی، قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ پورے قرآن میں 30 سپاروں میں النبی کا لفظ ہمارے نبی پاک کے سوا کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، علی النبی۔ بہت آیتیں ہیں، ابھی آپ نے کل آیت پڑھی قرآن شریف میں ھذا النبی، تو النبی کا لفظ جگہ جگہ قرآن کے اندر موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو النبی نہیں کہا گیا، الف لام کے ساتھ کسی کو نہیں بلایا گیا۔ اور نبی، صدیق النبی، ایسے الفاظ ملتے ہیں نکرہ کے ساتھ، لیکن النبی اگر کہا گیا قرآن میں تو صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ اور جو انجیل کے مختلف ترجمے ہیں، ایک ترجمے میں ہے النبی، ایک ترجمے میں ہے وہ نبی، ایک ترجمے میں ہے دا پرافٹ، یعنی نکرہ نہیں معرفہ۔ یہ میں نے ایک ایک بشارت آپ کو سنائی ہے، ورنہ بہت ساری بشارات ہیں۔ ہماری کتاب عیسائیت سے اسلام تک، اور اس کا انگلش ترجمہ کرسچینٹی ٹو اسلام، اس میں ہم نے یہ ساری باتیں لکھ دی ہیں، اور یہ کتاب عیسائیت کے موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں میں الحمدللہ بہت مختلف ہے۔ کیوں؟ اس میں عیسائیوں کا اصل موقف کہ وہ خود کیا کہتے ہیں اس کو سختی سے ملحوظ رکھا گیا۔ میں نے ان سے خود مل کے، ان کے چرچوں میں جا کے، وہاں ان سے ڈسکس کر کے ان کا اندرون معلوم کیا ہے، پھر اس کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں اور اپنے دلائل کی روشنی میں پیش کیا۔ عیسائیت کے رد میں جو ہم سے پہلے کتابیں لکھی گئیں، علماء کے محتاط خیال کے مطابق دنیا میں سب سے اچھی لکھی جانے والی کتاب
حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کی ایرانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اظہار الحق، کتاب کا نام ہے اظہار الحق۔ یہ جو آپ نے تورات کے الفاظ سنے تھے کہ وہ 10,000 قدسیوں میں آیا اور اس کے دائیں ہاتھ میں آتشی شریعت تھی، تو فقیر نے ایک نعت بھی اس موضوع پر لکھی، آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ نعت انگلش میں ہے، See in sun and see in light, who is wrong and who is right. Great is Allah than my prophet, none is greater in my sight. He is never son of Allah, even then you see his height. Always Allah helps Muhammad, fight with him if you can fight. Midst of 10,000s of saints, in his right hand flaming light. یہ پورے کا پورا شعر، دونوں مصرے 100% تورات کے الفاظ ہیں۔ ان میں مجھے شعری ضرورت کی خاطر اگڑ پچھڑ بھی نہیں کرنا پڑا۔ midst of 10,000s of saints، 10,000 قدسیوں میں آیا۔ in his right hand flaming light، with the flaming light in his right hand. Live in love and die in love. You will see that end is bright. For his ummah after him has been weeping day and night. Nobody can beat Muhammad. Take it granted, black and white. Only Allah can assess him. O Qasmi, you should be quiet. اس کا اردو ترجمہ بھی سنا دیتا ہوں۔ کون ہے حق پر کس کی خطا، دیپ جلا کر دیکھ ذرا۔ وہ ابن اللہ نہیں ہے پھر بھی، دیکھ بلندی دیکھ علا۔ رب ہے جانبدار محمد، ہمت ہے تو لڑ کے دکھا۔ لاکھوں قدسیوں میں وہ آیا، سیدھے ہاتھ میں نور ہدا۔ عشق میں جینے مرنے والا، آخر بازی جیت گیا۔ غاروں میں وہ روتے روتے امت امت کرتا رہا۔ کون ہے اس کا مد مقابل، خود رب نے للکار دیا۔ اللہ ہی جانے شان نبی کی، بس کر قاسمی چپ کر جا۔ آگے چلیے۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ آپ فرما دیجئے اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول نبی امی لقب والے پر، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے کلام پر، اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام مخلوقات کا نبی بن کر آنا اس آیت کے اندر مذکور ہوا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیر نبوت کا بھی ثبوت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا بھی ثبوت ہے۔ اور اس پر حدیثیں پہلے بہت گزری ہیں۔ وردیت لکم الاسلام دینا والی آیت کے تحت، جہاں الیوم اکملت لکم دینکم سے جو شروع ہوتی ہے، یہاں بھی ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامۃ، مجھ سے پہلے انبیاء اپنی اپنی قوم کی طرف خاص طور پر بھیجے جاتے تھے، اور میں عمومی طور پر تمام کے تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بخاری 335 335۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم لا یسمع بأحد من هذه الامت یہودی ولا نصرانی، اس امت میں سے کوئی یہودی یا نصرانی جو بھی میرے بارے میں جب سن لے گا، ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، پھر وہ مر گیا اور میرے پیغام پر اس نے ایمان نہیں رکھا، الا کان من اصحاب النار، تو وہ یقیناً جہنم میں جائے گا۔ مسلم 153 153۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔